دادا صاحب نے فرمایا یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت مند رکھے۔ ہر علم اور ہر فن اور ہر معاملے کے لیے اپنے فن سے متعلق اسرار کو بیان کرنے کے لیے محسوس اشارے اور الفاظ ہوتے ہیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ ہر فن کو بیان کرنے کے لیے کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں۔ دادا صاحب فرماتے ہیں اسی طرح جنہیں کوئی غیر متعلقہ آدمی سمجھ نہیں سکتا، اصطلاح کے طور پر ان محسوس الفاظ کو مقرر کرنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ اس لفظ کے ذریعے مفہوم کو سمجھنے میں سہولت حاصل ہو اور مشکل آسان کی جا سکے تاکہ طالب علم کے فہم کے قریب ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ دوسرا مقصد آپ فرماتے ہیں دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنے فن کے محسوس اسرار یعنی راز کو ان لوگوں سے چھپایا جا سکے جو صاحب علم نہیں ہوتے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اب آپ مثالیں دینے لگے ہیں۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ ہر علم کے کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، ایک اپنے طالب علموں کے لیے اور ایک لوگوں سے چھپانے کے لیے۔ خاصاں دی گل آما اندر نہیں مناسب کرنی، اگلا شعر نہیں کرنا، غصہ کھا جاتی۔ علم لغت میں کون سے خاص لفظ ہیں داتا صاحب یہ بھی جانتے ہیں۔ داتا صاحب خالی کو مولوی نہیں ہیں، ہر علم کی انتہا پہ کھڑے ہیں۔ غوث پاک 3 دن یہاں پیرانے پیر رہ کے گئے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے اپنے اب وہ ان کو اپنا پیر مانتے ہیں اور ان سے کتنے بڑے ہیں؟ 70 سال بڑے ہیں داتا صاحب غوث پاک سے، اور داتا صاحب ماموں ہیں رشتے میں اور غوث پاک بانجے ہیں طریقت میں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے علی حجویری کو اس مقام پہ پایا کہ جو بزرگ بھی ان سے ملنے آیا انہوں نے اپنے آپ کو نیچے ہی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس مقام کے کتب ہیں یہ۔ غوث پاک بھی کتب عالم ہے، داتا صاحب بھی کتب عالم ہے، اور خواجہ معین الدین اجمیری بھی کتب عالم ہے۔ یہ وہ کتب ہے جو قیامت تک کے کتب ہیں۔ ویسے تو ترتیب میں کتب آتے رہتے ہیں، کتب فوت ہوتا ہے، کتب بنتا ہے نیا، وہ ایک پوری مشینری ہے، میں کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں، داتا صاحب کے علم کے معیار کو دیکھیں اور اش کر اٹھیں۔ داتا صاحب نے فرمایا ان لوگوں نے، اہل لغت نے اپنے کوڈ ورڈ کیا بنائے ہیں؟ ماضی، مستقبل، صحیح، معطل، اجوف، لفیف، ناقص وغیرہ۔ یہ کوڈ ورڈ ہے کن کے؟ اہل لغت کے۔ داتا صاحب اہل لغت کا بھی سارا علم جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے اہل لغت کو بھی استاد اور پڑھانے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح علم طریقت کے ماہرین نے بھی کچھ اصطلاحات مقرر کی ہیں جن کے ذریعے وہ محسوس مفہوم کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ علم تصوف میں انہیں استعمال کیا جائے۔ ان کے ذریعے جس شخص کو جو سمجھانا مقصود ہو اسے وہ مفہوم سمجھایا جا سکے، اور جسے چھپانا مقصود ہو اسے پتہ نہ چل سکے۔ جسے سمجھانا مقصود ہو طریقت میں داتا فرماتے ہیں اسے سمجھا دیا جائے، اور جسے چھپانا محسوس ہو اسے چھپا لیا جائے۔ وہ کوڈ ورڈ آگے سے شروع ہو جائیں گے اگلی بار، کیونکہ آپ صوفی بن رہے ہیں تو آپ کو وہ کوڈ ورڈ آنے چاہیے۔ اور ان کے درمیان جو فرق داتا فرماتے ہیں ان کلمات کے، داتا فرماتے ہیں جسے چھپانا مقصود ہو اسے چھپا لیا جائے، جس کو بتانا مقصود ہو اسے بتا دیا جائے۔ داتا فرماتے ہیں کہ تو میں اب یہاں ان میں سے بعض الفاظ اب شرح کرنے لگے ہیں دلیلیں دینے کے بعد۔ اب یہاں میں ان میں سے بعض الفاظ اور کلمات کی تشریح کروں گا اور ان کے درمیان جو فرق اور امتیاز ہے اس کی وضاحت کروں گا تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ باقی آپ فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں تک آپ کو بیس اور بنیاد کی سمجھ آ گئی کہ ہر علم میں کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں۔ داتا صاحب نے اس کی پہلے بے شمار مثالیں دی، ان کے خاص وہ کوڈ ورڈ آپ جانتے ہیں، ان علموں کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اس میں پہلا علم کیا؟ لغت کا، پھر نحو کا، پھر اس کے بعد نحو کے بعد ریاضی کا، پھر اس کے بعد فقہ کا، پھر اس کے بعد محدثین کا، پھر اس کے بعد علم کلام، پھر اس کے بعد آپ نے علم طریقت پہ گفتگو کیا۔ اتنے علم پہ آپ عبور رکھتے تھے، اللہ پاک نے آپ کو اتنے علم دیے تھے، رب نے ان پہ اتنے کرم کیے تھے کہ یہ کرم ہم یہاں بانٹ رہے ہیں، بس یہ اکٹھے کر لیا کرو۔